शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमहुल्लाह ताला, जिनके किताब है गुनियतुत तालिबीन, तो उस किताब से मैं आज आपको उनके 28 अक़वाल पढ़कर सुनाना चाहूँगा। वो फरमाते हैं, पहला कौल, अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर का खौफ रखो, उसके सिवा किसी से ना डरो, ना उसके सिवा किसी से उम्मीद रखो, अपनी सारी ज़रूरतें उसी को सौंप दो, ना उसके सिवा किसी पर भरोसा करो, जो मांगना है उसी से मांगो, उसके सिवा किसी की मदद पर भरोसा ना करो, उसकी तौहीद को मजबूत पकड़ो। किताब गुनियतुत तालिबीन जिल्द 2 सफ़ा नंबर 156। दूसरा कौल, फरमाते हैं, जब तू अल्लाह के सिवा किसी और के आगे झुका तो तूने ज़रूर शिरक किया। किताब गुनियतुत तालिबीन जिल्द 2 सफ़ा नंबर 491। तीसरा कौल, फरमाते हैं, अल्लाह ही को पुकारने से सब रंज, गम और परेशानियां दूर होती हैं। जिल्द 1 सफ़ा नंबर 150। चौथा कौल, फरमाते हैं, अल्लाह के सिवा फ़ौकल असबाब तौर पर कोई मददगार व मुश्किल कुशा नहीं है। जिल्द 2 सफ़ा नंबर 491। आगे लिखते हैं, दिल से, ये पांचवा कौल है, दिल के इरादों, नीयतों और छिपे बैदों को सिर्फ अल्लाह ही जानता है। जिल्द 2 सफ़ा नंबर 451। आगे लिखते हैं, छठा कौल, जो कुछ अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया है कोई उससे बच नहीं सकता। तमाम मखलूक मिलकर अगर किसी को नफ़ा पहुंचाना चाहें तो अल्लाह ने उसकी किस्मत में नहीं लिखा तो वो सब मिलकर उसे फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, और अगर सारी मखलूक मिलकर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे तो अल्लाह ने उसकी तकदीर में नहीं लिखा तो ये उनकी ताकत नहीं कि वो सब मिलकर कोई नुकसान पहुंचा दे। जिल्द 2 सफ़ा नंबर 197। आगे फरमाते हैं, सातवां कौल, रोज़ी अल्लाह ही तकसीम करता है और अंदाजे से देता है, वो रोज़ियाँ किसी के रोकने से नहीं रुकती, उनकी बहुतात को कोई रोकने वाला नहीं और कमी को कोई बढ़ाने वाला नहीं। जिल्द 1 सफ़ा नंबर 154। आगे लिखते हैं, कौल नंबर 8, अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता, लेकिन बाज़ गुमराह लोग ये भी अक़ीदा रखते हैं कि इमाम हर चीज़ का इल्म रखते हैं, जो वो हो चुकी है और जो होगी। जिल्द 1 सफ़ा नंबर 206। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत कब वाक़े होगी सवाल के जवाब में फ़रमाया था, पूछने वाले की तरह मुझे भी इसका इल्म नहीं। सफ़ा नंबर 149 जिल्द 1। इसी तरह जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा हुदहुद नज़र नहीं आता, फिर कुछ देर बाद हुदहुद ने हाजिर होकर कहा, मुझे एक ऐसी बात का इल्म है जो अब तक आपको मालूम नहीं। सूरह नमल आयत नंबर 20 से 22। इससे साबित होता है कि इल्म गैब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इसलिए भी कि इरशाद बारी ताला है, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमानों और ज़मीन में अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता। सूरह नमल आयत नंबर 68। नवा कौल, उस शख्स पर अल्लाह की लानत है जो अपनी जैसी मखलूक पर भरोसा रखे। जिल्द 1 सफ़ा नंबर 479। 10वां कौल, लिखते हैं, हराम है ऐसे अलक़ाब और नाम रखना जो अल्लाह के नामों की बराबरी करें। जिल्द 1 सफ़ा नंबर 361। 11वां कौल, अब्दुल कादिर गिलानी रहमहुल्लाह लिखते हैं, अल्लाह के सिवा किसी से सवाल ना करो, यानी उसके अलावा किसी के आगे हाथ ना फैलाओ। जिल्द 2 सफ़ा नंबर 422। 12वां कौल, अल्लाह अपने बंदों के तमाम कामों के लिए काफ़ी है। जिल्द 2 सफ़ा नंबर 451। अल्लाह के सिवा किसी के आगे अपनी हाजत पेश ना करो। 13वां कौल है ये, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 463। 14वां कौल, अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह ही पर भरोसा रखो। जिल्द 2 सफ़ा नंबर 465। 15वां कौल, अल्लाह के सिवा किसी से ना डरो और ना ही उसके सिवा किसी से उम्मीद रखो। जिल्द 2 सफ़ा नंबर 467। सिर्फ अल्लाह ही से लो, मतलब उम्मीद लगाओ और बाकी से मुंह फेर लो। ये 16वां कौल है, दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 465।
17واں قول، کارساز ہونے کے اعتبار سے تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 361 اور جلد 2 صفحہ نمبر 468۔ 18واں قول، لکھتے ہیں غوث یعنی فریاد رس صرف اللہ ہے، بنیت الطالبین جلد 2 صفحہ نمبر 491۔ 19واں قول، سوائے اللہ کے کسی کو اپنا مددگار نہ جانو اور نہ کسی اور کے بس میں اپنی روزی و رزق سمجھو، جلد 1 صفحہ نمبر 150۔ 20واں قول، میرے سچے چاہنے والوں کو یہ لائق نہیں کہ وہ اپنے دلوں کو مصیبت و پریشانی میں اللہ کے بندوں کی طرف جھکائیں اور ان سے حاجتیں چاہیں، اس لیے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی دینے والا ہے، لہٰذا اسی سے دعا کرو، جلد 2 صفحہ نمبر 463۔ 21واں قول، خبردار جس نے اپنے جیسی مخلوق سے امید رکھی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، مخلوق میں سے کوئی نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع، نہ کسی کے اختیار میں ہے دینا اور نہ روکنا، جلد 2 صفحہ نمبر 491۔ 22واں قول، اگر تم اللہ کے سوا کسی سے کچھ مانگتے ہو یا اس سے ذرا بھی ڈرتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ تمہارا ایمان کمزور اور دین نامکمل ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 3۔ 23واں قول، بدعتیوں کی کئی نشانیاں ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اہل اثر مطلب اہل حدیث کو برا کہتے ہیں، جلد 1 صفحہ نمبر 188۔ 24واں قول، بدعتیوں سے نہ زیادہ بحث کرو، مباحث سے نہ کرو، نہ ان سے منہ لگاؤ اور ان سے گھلنا ملنا تو دور، ان کے پاس بھی نہ جاؤ اور نہ ہی ان سے سلام کرو، جلد 1 صفحہ نمبر 188۔ 25واں قول، فرماتے ہیں ہر امتی پر ضروری ہے کہ کتاب و سنت مطلب قرآن و حدیث کو مضبوط پکڑ لے اور ان دونوں پر ہی عمل کرے، اصول میں بھی اور فروع میں بھی۔ یہی قرآن اور حدیث دو پنکھ ہیں جن کے ذریعے اللہ کی راہ میں پرواز کر کے عزت و جلال والے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 188۔ 26واں قول، امت میں سب سے بڑے فتنے پھیلانے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین میں رائے و قیاس پر عمل کرتے ہیں، جلد 1 صفحہ نمبر 197۔ 27واں قول، لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے متفق ہونے کو جماعت کہتے ہیں، نجات پانے والا گروہ اہل سنت والجماعت ہی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والا، جلد 1 صفحہ نمبر 197۔ 28واں قول، صرف قرآن و حدیث کو اپنا امام مطلب پیشوا بنا لو، ان دونوں کو غور و فکر سے پڑھا کرو، ان دونوں پر ہی عمل کرو، امتیوں کی رائے و قیاس پر انہیں چھوڑ کر مت چلو، اس لیے کہ سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارا کوئی نبی نہیں جس کی تم تابعداری کرے، اور سوائے قرآن کے تمہارے پاس کوئی الہامی کتاب نہیں جس پر ہم عمل کریں۔ لوگوں، اگر قرآن و حدیث کے سوا تم کسی اور طرف گئے تو تباہ ہو جاؤ گے اور نفس و شیطان تمہیں ہلاک کر دے گا۔ فتح الغیب کتاب میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے۔ یہ آپ شیخ عبد القادر گیلانی رحمہ اللہ کے وہ اقوال اور نصیحتیں تھیں جن پر عمل کر کے کوئی بھی شخص اپنی زندگی سنوار سکتا ہے اور آخرت میں کامیابی کی بھی امید رکھ سکتا ہے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ شیخ عبد القادر گیلانی رحمہ اللہ تعالی سے کیا ہماری صرف نام کی محبت ہے، ہم جو ان کی شان میں غلو کرتے ہیں، اور ہمارا ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو آئیے ان کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کے بتلائے راستے پر چلیں تاکہ قیامت کے دن ہم نقصان اٹھانے والوں میں نہ ہوں اور نہ ہی جہنم ہمارا ٹھکانہ ہو۔ تو یہ آپ نے ان کی کتاب سے کچھ باتیں سنی۔ شیخ عبد القادر گیلانی ایک بہت ہی اچھے مسلمان تھے، بہت ہی نیک مسلمان تھے، بہت ہی اچھے انسان تھے، بہت ہی اچھے ایک مسلمان تھے،
اور وہ توحید والے تھے، نبی علیہ السلام کے سنتوں پر عمل کرنے والے تھے، قرآن پر عمل کرنے والے تھے، اور کہیں پر بھی انہوں نے یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ مجھ سے دعائیں مانگو، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ وہ بھی اللہ کے ہی محتاج تھے، جس طرح سے ہر کوئی اللہ کا محتاج ہے، اور وہ بھی اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور ہمیں بھی انہوں نے یہی تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ سے ہی دعائیں مانگا کریں۔ اور آج اگر آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ عیسائی جو ہیں، کرسچن، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات نہیں تھی۔ کچھ اسی طرح سے شیخ عبد القادر گیلانی کے ایسے بھی کچھ ماننے والے ہیں جو ان کی شان کو بہت بڑھاتے ہیں اور ان کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، تو وہ لوگ غلط ہیں۔ یہ شیخ عبد القادر گیلانی رحمہ اللہ کی یہ تعلیم نہیں تھی۔